فرمایا کہ بعض لوگ محض نادار ہیں یا ذخیرے سے زیادہ ان کے ذمے حقوق العباد ہیں جن کی ادائیگی مقدم ہے، ماں باپ، بیوی، بچے، ان کی صحت وغیرہ. کتنا پیارا دین ہے، آپ سوچو ذرا. یعنی پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں حقوق واجبہ، حقوق العباد واجب. بیوی کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، یا خانقاہ میں جا رہا ہوں میں کراچی، اب گناہ ہوگا. بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہا آپ ادھر ادھر نہ ہو، لیکن چلا آیا یہاں پر. اس میں تو تفصیل میں بتا سکتا ہوں لیکن موقع نہیں، کیونکہ اگر اس طرح ہوتا رہا تو اس بار بھی قربانی کے بارے میں پورے مضامین نہیں ہو سکیں گے بیان. مگر یہ لوگ ان سب حقوق کو نظر انداز اور پس پش ڈال کر محض فخر اور قدیم وضع نبھانے کے لیے، یعنی کہ چونکہ ہمیشہ ہمارے یہاں قربانی ہوتی چلی آئی ہے، قربانی کی پابندی نہیں کرتے، اور بعض ہوتا نہیں تو ادھار کرتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا کہ مردوں تک کے کئی کے حصے کرتے ہیں اور زندوں کے واجب حقوق مردہ کرتے ہیں. بابا دادا، نانا نانی، دادا دادی، پردادا پردادی، اور فرض چیز میں کوتاہی کر ڈالی. یہ مجدد تو ایسے ہی مجدد نہیں تھے نا بھائی یا جناب. حالانکہ یقینی بات ہے کہ 100 روپیہ قرض میں ادا کرنا اس سے بہتر ہے کہ ان 100 روپے کے حصے خریدے جائیں. ایسی صورت میں حقوق ضائع کرنے کا الزام اور گناہ الگ، اور فساد نیت یعنی تفاخر اور ریا کا گناہ الگ لازم آئے گا. اب بتا دیا پہلے کہ بھئی وہ ادھار جو ہم دے سکتے ہیں، حقوق واجبہ جو ہے. ایک خاتون نے خط لکھا کہ میرے پر حج فرض ہے، کوئی محرم ہے نہیں، اب میں رشتہ دار نام محرم ان کے ساتھ چلی جاؤں. مفتی صاحب فرمایا اس خاتون سے کہو آپ پر حج فرض ہوا ہی نہیں ہے. تو میں نے خاتون سے عرض کہا میں نے کہا بی بی آپ پر حج فرض ہے ہی نہیں. کہا جب میں کہہ رہی ہوں فرض ہے، اتنی رقم میرے پاس ہے، میں نے سستی کیا بیان سن کر اب حج کرنے لگے، کسی اور کا بیان مجھے حج پر کرنا ہے. مفتی نعیم صاحب سے پوچھا، میں نے ہنسنے لگے. فرمایا اس کے ساتھ محرم ہے ہی نہیں تو اس سے حج کہاں فرض ہوا. آگے سنے کیا فرمایا. فرمایا اس خاتون سے کہیں کہ علماء سے پوچھ کر وصیت لکھے کہ میرے بعد حج بدل ان پیسوں سے کرا دیجیے گا. اب پیسے کتنے ہونے چاہیے وہ میں نہیں بتا سکتا، کہ آسان یہ نہیں ہے، وہ اس پہ حج فرض ہی نہیں ہوا. مایوس ہو رہی ہے. علماء کی روشنی یہ ہے نعمت اللہ تعالیٰ کی جناب. البتہ کسی کا حق ضائع نہ ہو اور تفاخر اور ریا بھی نہ ہو تو نفل قربانی کے مستحب اور محبت کے دلیل ہونے میں کوئی کلام نہیں. دیکھیے دونوں چیزیں ساتھ آ گئی نا، اس کو اعتدال کہتے ہیں. اب پھر ہمارا فرض ہے جو سمجھ میں نہیں آیا آپ مجھ سے مشورہ کریں اور مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں کہ ہم نے یہ سنا تھا. اب کیا ہے لوگ آدھی بات سنتے ہیں باقی بھاگ جاتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں شیخ نے کہا تھا کہ ایسا قرضہ لے لو کہ وہ ادا نہ کر سکیں. تو بھائی آپ کا قصور ہے، ہمارا تو قصور نہیں ہے. آپ نے پوچھا ہی نہیں، آدھی بات سنی. کیا پیارے لوگ تھے یہ بھائی، کیا پیارے لوگ تھے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس پر حضرت نے ہمیں سوتموں کو جگایا نہ ہو. حدیث پاک ہے کہ مجدد 100 سال میں ایک آتا ہے. آدھی بات سنی بھاگ گئے. مجدد اللہ کے واسطے سمجھیں، مجدد نیا دین نہیں لاتا. نیا دین یا شرک یا بدعت یا گناہ ہوگا. مجدد وہ ہے جو بھولا ہوا سبق یاد دلا دے. آپ بیشتی زیور میں صرف شادی کے گناہ دیکھ لیں، ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوں گی آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ شادی میں جو ہے وہ رخصتی سے پہلے نکاح ہو چکا، رخصتی سے پہلے مرد اور عورت کے شال جو ہے اس کو بہت سخت گرہ لگا دی جاتی ہے. ایک ہاتھ سے کھول ضروری، انگوٹھیوں کی لڑائیاں ضروری، سر ٹکرانا ضروری. اب حضرت مجدد نے دل میں اللہ نے کیسی کیسے باتیں ڈالی. قسم خدا ایسی ایسی میں نے رسمیں پڑھی ہیں جو ہم نے کبھی نہ سنی نہ کبھی دیکھی. وہاں کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو ہندوؤں کی نقلیں، ناریل پھوڑنا، پہلے سر پر پھوڑنا اپنے جو ناریل پھوڑ رہا ہے. ناریل پھوڑنے کی کیا بات ہے، دلہن آئی ہے تو ناریل پھوڑ پر تمہارا سر پھاڑے گی اگر ایسا الٹی سیدھی آئی تو. ناریل پھوڑنے کا فائدہ کیا، اس نے سیکھ لیا کہ ناریل کیسے پھوٹتا ہے، وہ سر پھوڑے گی. پھر بھائی اور بھی پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. کھڑے کھڑے دودھ پلا رہے ہیں گھر میں، آخر میں پھر بہو پسند نہیں آتی. پہلے تو خوب تحقیق کر کے چاند کا ٹکڑا گھر لے آئیں گی،
15 दिन کے بعد بھوسی ٹکڑا لگتا ہے. اور آپ نے خود تو شادی کرائی, ہمیں غیب کا علم تھوڑی ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے, لیکن اب تو نبھاؤ نا. لیکن نہیں, میں بتایا نا کہ کئی مضمون ادھر ادھر ہوتے رہیں گے, میں بہت زور لگاتا ہوں, لیکن کیا کروں بھائی, جو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں حضرت نے فرمایا اس کو تو بیان کرنا ہے. البتہ کسی کا حق ضائع نہ ہو اور تفاخر اور ریا بھی نہ ہو تو نفل قربانی کے مستحب اور محبت کی دلیل ہونے میں کوئی کلام نہیں. اس طرح عام مردوں کی طرف سے یا اپنے بزرگان دین کی طرف سے بالخصوص حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا تو بہت زیادہ محبوب ہے, یعنی مستحب امور میں سب سے افضل اور پسندیدہ ہے. وہی جو الحمدللہ آج بھی اتوار میں بات کی نا, تو 2-4 لوگوں نے ایسی خوشی کا اظہار کیا کہ ایک ڈبہ رکھ لیں ابھی سے ہی, قربانی واجب نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, قرضہ نہیں مل رہا, کوئی بات نہیں, اللہ اس بات کو ہر جگہ پہنچائے. ایک ڈبہ بنا کے لاک کر دے, سیل لگا دیں, میرے کو کھولنا نہیں ہے ڈبے کو. جب خرچے کا دل چاہے تو پہلے فیصلہ کریں یہ خرچہ ضروری ہے, جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. موبائل بدلنا ضروری ہے بدل لو, ضروری نہیں ہے شوقیہ اتنے پیسے ڈبے میں ڈال دیں. بھائی ہے جبھی تو بدل رہے ہیں نا آپ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے خوشبو خریدنے کی توفیق دی, 3000 کی خرید لو, 50,000 20,000 25,000 18,000 پیسے جمع کرو, کیونکہ زکات نہیں دے رہے نا, قربانی نہیں کر رہے, صدقہ بھی نہیں دے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حصہ فرض تو نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. 1 سال کے بعد جب ہم باکسہ کھولیں گے نا, اللہ کے بھروسے پر قسم کھاتا ہوں, قسم بخدا ہم زکات بھی دیں گے, صدقات بھی دیں گے, قربانی بھی کریں گے, اور بیوی بچوں ماں باپ پہ خرچے بھی کریں گے. پھر عادت ہو جائے گی, پھر باکسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس اپنا بجٹ بنا لیا کہ بھئی اس کے اندر چلنا ہے ہم نے. میرے رشتہ دار تو نہیں ہے, گاؤں کے ہیں, بڑی پوسٹ پر ہیں اسلام آباد میں, مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہیں, تو وہ آئے تھے کراچی بابا سے ملنے, تو بتا رہے تھے کہ فیروز بھائی, اور رشوت نہیں لیتے وہ الحمدللہ, حالانکہ پوسٹ بڑی نازک, لیکن رشوت نہیں لیتے. کا جو پے سلپ ملتی ہے نا, وہ میں بیوی اور بچوں کو بٹھا دیتا ہوں کہ یہ پے سلپ ہے, جملہ سننا, اس کے اندر جتنا گھومنا ہے گھوم لو, اس سے باہر امید نہیں رکھنا آپ کی وجہ سے حرام کھا کر اپنے قبر کو خراب کروں. آپ کی مرضی ہے بچت کریں یا نہ کریں, برانڈڈ چیزیں نہ خریدیں. تم دیکھو نا, میں ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں, لیکن آگے بڑی باتیں. سینڈل برانڈڈ, اور سینڈل مل رہی ہے 3,000 میں, 25-30,000 کی. بچے کو, معصوم گود کے بچے کو برانڈڈ شوز, پھر خط لکھ رہے ہیں بچے کو مارا, رو رہی ہوں میں نے کیوں مارا. لکھا ہے کہ بچے کو برانڈڈ شوز پہنا ہوا تھا, ایک پیس گر گیا. بہرحال پیارے بھائیوں اور دوستوں, یہ خرچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالداری کو غنیمت سمجھ لو مفلس ہونے سے پہلے. کراکری مہنگی اللہ نے دیا ہے, اللہ نے اس لیے نہیں دیا, اور صدقہ بڑھاؤ, پھر زکات دے رہے ہو تو. زیور موجود ہے, اور زیور پہنتے کیوں نہیں ہے, کہ آج کل ڈاکے پڑتے ہیں, گاڑی رکتی ہے, زیور چھین لیتے ہیں, گھر میں جمع کر رہے ہیں. صدقہ نہیں دیں گے, زکات دے دی چلو ٹھیک, دل کھول کر خرچہ کرنے کی فکر. میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو زکات دے سکتے ہیں, لیکن موبائل 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ موبائل, اس پہ خرچے, ہر چیز برانڈڈ, ماں بہن بہو بیٹیاں, بچی ہو یا بچہ ہو, ہر چیز برانڈڈ. اللہ نے دیا اس لیے نہیں ہے کہ ہم فالتو پیسہ گنائیں, ہر چیز برانڈڈ. تو اب یہ پیسے کی بچت ہی نہیں ہو رہی نا بھائی. اگر ہم پیسے کی بچت کریں, زکات وغیرہ ٹھیک ہے, خاندان کے وہ افراد جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہم ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں, مساجد مدارس میں دے سکتے ہیں. بھائی برانڈڈ چیزیں خریدتے ہیں, کیا کریں, اللہ نے دیا اتنا, ہم ناشکری کیوں کریں, ٹھیک ہے. آپ ایک مدرسے میں کتنا دیتے ہیں, کہ الحمدللہ 4 لاکھ دیتا ہوں, تو یہ سال کے لاکھوں جمع کر کے اور بھی دو نا. وہ کون سا اپنا پلاٹ خریدیں گے, اللہ معاف فرمائے, یا کون سا بڑے پلازا جو ہے اس کے اندر دکان بک کرائیں گے. دھیان ہی نہیں جاتا بیچاروں کا, ایسے زندگی جو گزر رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے, اس پہ خرچے پر خرچے کر رہے ہیں, ہر بات میں خرچے پر خرچے. کراکری سے لے کر وہ ڈسٹ بن تک جو ہے نا, کاش کہ وہ ڈسٹ بن بھی ان پر سونا لگا ہو نا, تار سونے کے لگے ہوں, باقی سونے کے, وہ استعمال کریں, جائز ناجائز کا معاملہ نہیں. اب یہ پھر وہی قربانی والی بات میں ہم یہاں نکل گئے ہیں جی جناب. اور ان حضرات کے حقوق کا مقتضا بھی ہے, لیکن منفعت جب ہی مطلوب ہے جب اس میں کوئی مضرت نہ ہو,
یعنی جلب منفعت جو ہے اس کو دیکھنا ہے، دفع مضرت جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ زیادہ ہے نفع کم ہے تو اس کو چھوڑنا ہے زیادہ نقصان والی کو۔ اب دیکھیے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، نصیحت ہو رہی ہے، کتنی نصیحتیں آ گئیں کہ مال ہے تو بھی نہیں ہے تو بھی ادھار کس طرح، حقوق واجبہ نہیں ختم کرنے۔ آگے دیکھیے